بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ خواجہ آصف صاحب نواز شریف صاحب کے قریبی ساتھی اور اسٹیبلشمنٹ سے ان کی بڑی رقابت ہے، جنرل باجوہ سے ان کی بڑی رقابت ہے۔ اب خواجہ آصف صاحب نے بڑا انکشاف کیا ہے کہ کس طرح اس حکومت کے جانے کا ابھی وقت نہیں آیا ہے۔ انہوں نے اشارہ دیا کہ شاید جنرل باجوہ یہ سوچتے ہیں کہ اس حکومت کو ابھی نکالنے کا، عمران خان کو ابھی نکالنے کا وقت نہیں آیا ہے۔ کیا انکشافات کیے ہیں خواجہ آصف صاحب نے، وہ آپ دوستوں کو بتاتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ لندن میں جہانگیر ترین صاحب کے ایک قریبی ساتھی نے 2 گھنٹے تک نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات میں 3 لوگ تھے، نواز شریف صاحب، جہانگیر ترین کے وہ قریبی ساتھی اور ایک اور شخص۔ کیا معاملہ ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ جو دوست پہلی بار ہمارے چینل پہ ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ اس طرح کی جو سیاسی تبدیلیاں ہیں اس کی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ دوستوں، معاملہ یہ ہے کہ خواجہ آصف صاحب نے ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے انکشاف کیا کہ کس طرح اس حکومت کے جانے کا وقت آ گیا ہے۔ خواجہ آصف صاحب کے مطابق شاید اس حکومت کو مارچ بھی دیکھنا نصیب نہ ہو۔ تو خواجہ آصف صاحب اتنے پر اعتماد کیوں ہیں اور وہ یہ دعویٰ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ نومبر 11 2021 کو پارلیمنٹ کا ایک مشترکہ اجلاس بلایا گیا۔ وہ جب اجلاس بلایا گیا تو اس کے کچھ ہی گھنٹوں بعد وہ اجلاس ملتوی کر دیا گیا، کیونکہ عمران خان کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان کے اتحادی اور ان کی پارٹی کے ان کے اپنے ارکان ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہیں، اور اگر پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں قوانین پاس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو حکومت کو ناکامی ہوگی۔ پھر یہ اجلاس 17 نومبر 2021 کو بلایا گیا۔ اس دوران 11 سے لے کے 17 تاریخ کے درمیان حکومتی ارکان کو منایا گیا، اتحادیوں کو منایا گیا، اور اس دوران جو مقتدر حلقوں کی اعلیٰ شخصیات ہیں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ اب اس حوالے سے خواجہ آصف صاحب نے بتایا ہے کہ کیوں اور کس طرح جو پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اس میں حکومت کو کامیابی حاصل ہوئی۔ خواجہ آصف صاحب نے انٹرویو دیا ندیم ملک صاحب کو سما ٹی وی پر، اور اس انٹرویو کے دوران انہوں نے بہت سے انکشافات کیے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جو لوگ فون کیا، جن لوگوں نے 17 تاریخ کو لے کر آئے ان ارکان کو جو اس حکومت سے ناراض تھے، وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھے، وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تقریباً 18 سے لے کے 25 ارکان ایسے تھے جو اتحادی جماعتوں کے اور تحریک انصاف کے، وہ اپوزیشن کے ساتھ رابطے میں تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کھل کر اس حکومت کی مخالفت کریں گے، اور کچھ لوگوں نے کہا تھا، کچھ ارکان نے، کہ وہ حاضر نہیں ہوں گے، وہ ایبسٹین کریں گے، یعنی جب یہ قرارداد یا یہ قوانین پاس کرنے کے لیے پیش کیے جائیں گے تو وہ اسمبلی سے غائب ہو جائیں گے۔ یہ وہ یقین دہانی تھی جو اپوزیشن جماعتوں کو حکومتی اتحادی اور حکومت کے اپنے ارکان، تحریک انصاف کے اپنے ارکان نے کروائی تھی، لیکن آخری لمحے میں ان ارکان کو کالیں کی گئیں اور کہا گیا کہ اب وقت نہیں آیا ہے۔ یعنی خواجہ آصف کے مطابق ان کو کہا گیا اب وہ موقع نہیں ہے کہ عمران خان کو اس حکومت کو ہٹا دیا جائے۔ ساتھ ساتھ خواجہ آصف صاحب نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ اس سارے معاملے میں آصف علی زرداری نے بھی اپنا کردار ادا کیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی انکشاف کیا کہ ایک وفاقی وزیر نے تو یہاں تک لندن پیغام بھجوایا کہ ان کے ساتھ، یعنی اس وفاقی وزیر کے ساتھ 11 سے 12 ارکان ہیں جو پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں، صرف وہ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کی جو لیڈرشپ ہے نواز شریف یقین دہانی کروائے کہ اگلے انتخابات میں انہیں ٹکٹ مل جائیں گے۔ یہ پیغام لندن میں شہباز شریف کے صاحبزادے سلیمان شہباز کو بھجوایا گیا تھا، اور انہوں نے نواز شریف کو یہ پیغام آگے بھجوایا۔ مبینہ طور پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو وزیر ہیں ان کا تعلق ساؤتھ پنجاب سے ہے۔ جب تحریک انصاف کی حکومت بنائی جا رہی تھی، اور حکومت بلکہ RTS بٹھا کر بنوا دی گئی تھی، تو یہ جو پورا ساؤتھ پنجاب کا گروپ تھا وہ تحریک انصاف میں شامل کیا گیا تھا، اور جس کی سربراہی خسرو بختیار کر رہے تھے اور دیگر رہنما اس میں شامل تھے، وہ تحریک انصاف میں آیا تھا اور جنوبی پنجاب کے لوگوں سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ ان کے لیے ایک الگ صوبہ تحریک انصاف کی حکومت میں وہ شامل ہو کے قائم کروائیں گے۔ لیکن
آج تک وہ معاملہ پورا نہیں ہو سکا ہے. لہٰذا یہ جو ارکان ہے، ساؤتھ پنجاب کے ارکان ہیں، وفاقی وزراء ہیں، وہ اب نون لیگ سے رابطے کر رہے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگلے جو انتخابات ہوں گے اس میں ان کا ووٹر ان سے پوچھے گا کہ 2018 میں آپ نے یہ وعدہ کیا تھا کہ الگ صوبہ ساؤتھ پنجاب کو ملے گا، وہ کہاں ہے. لہٰذا اب ان کے پاس بیچنے کے لیے کچھ ہے نہیں، بتانے کے لیے کچھ ہے نہیں، نعرے لگانے کے لیے کچھ ہے نہیں. لہٰذا نون لیگ کی طرف یہ آ رہے ہیں کیونکہ نون لیگ کا ووٹ بڑا مقبول ہے، نواز شریف کا نعرہ بہت مقبول ہے. آصف علی زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ پنجاب میں اپنی رائے بنائیں، لیکن اس میں انہیں مشکلات کا سامنا ہے کیونکہ 2008 سے 2013 کی پرفارمنس اس طرح کی نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی پرفارمنس کو یاد کیا جائے، لیکن 2013 سے 2018 کی پرفارمنس ایسی ہے کہ لوگ موجودہ حکومت کی پرفارمنس کو دیکھتے ہوئے پچھلی حکومت کو یاد کرتے ہیں. لہٰذا جو پنجاب میں نون لیگ کا ووٹ ہے وہ مضبوط ہے. الیکٹیبلز اگر نون لیگ میں آتے ہیں تو انہیں اور تقویت ملے گی اور ووٹ ملے گا. لہٰذا یہ جو ارکان ہیں جن کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، ساؤتھ پنجاب سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ وہ مسلم لیگ نون میں شامل ہو جائیں. اسی لیے اب وفاقی وزراء بھی خواجہ آصف سے رابطے کر رہے ہیں. اور خواجہ آصف نے یہاں تک انکشاف کیا کہ ایک وفاقی وزیر نے پارلیمنٹ پہ انہیں آ کے کہا کہ بھائی جان نام نہ لینا، پھنس جائیں گے، مارے جائیں گے. تو یہ نوبت آ گئی ہے کہ وفاقی وزراء نون لیگ کے لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہمارا نام نہ لینا، ہم مارے جائیں گے. ساتھ ساتھ دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ مارچ سے پہلے خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ تبدیلی آ جائے گی اور یہ حکومت مارچ نہیں دیکھ سکے گی. تو وہ کون لوگ تھے اور کیوں اسٹیبلشمنٹ نے ان لوگوں کو فون کر کے روک دیا تھا؟ تو ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ مقتدر حلقے جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ معاملات طے کرنا چاہتے ہیں. اس حکومت کو فارغ کر کے ویکیوم پیدا نہیں کرنا چاہتے، پہلے معاملات کو طے کر لیں. چیس بورڈ میں آگے کا جو منظرنامہ ہے ان کو ہٹا کے جو منظرنامہ بنے گا وہ پورا جو ہے وہ طے ہو جائے، فائنل ہو جائے. اس کے بعد اس حکومت کو، عمران خان کو فارغ کیا جائے. اسی لیے اب رابطے ہو رہے ہیں، معاملات طے ہو رہے ہیں. اور بڑی اہم شخصیت نے جنوبی پنجاب کی نواز شریف صاحب سے لندن میں 2 گھنٹے ملاقات کی ہے. یہ جو ملاقات کی گئی ہے وہ مخدوم احمد محمود صاحب کی طرف سے کی گئی ہے جو پیپلز پارٹی کے ایک ساؤتھ پنجاب کے اہم رہنما ہیں. جہانگیر ترین صاحب کے برادرت نسبتی ہیں، قریبی ساتھی ہیں، بزنس پارٹنر ہیں، کاروباری شراکت دار ہیں. انہوں نے لندن میں نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اسی دوران جہانگیر ترین صاحب بھی لندن میں موجود ہیں، وہ وہاں پر ہی ہیں. اور وہیں سے انہوں نے جو عمران خان کے حوالے سے ٹویٹ کیا ہے اس کی تفصیل میں بتاتا ہوں. وہ ٹویٹ بھی انہوں نے جہانگیر ترین نے لندن سے کیا ہے. مخدوم احمد محمود نے جو یہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کی ہے، اس ملاقات میں جو ذرائع بتاتے ہیں کہ آنے والے مستقبل اور آنے والے الیکشن کے حوالے سے معاملات طے کرنے کی کوشش کی ہے، گفتگو کی ہے. اور جو ساؤتھ پنجاب کا ووٹ ہے اس کے حوالے سے کیا حکمت عملی ہو سکتی ہے، کیونکہ آصف علی زرداری کوشش کر رہے ہیں کہ اسے اپنی پارٹی میں لا کر اس کو کیش کروائیں. لیکن جو جہانگیر ترین کا گروپ ہے اور جو ساؤتھ پنجاب کے گروپ ہے، ساؤتھ پنجاب کے جو الیکٹیبلز ہیں، انہیں معلوم ہے کہ اگلے انتخابات میں اگر ان کا ووٹ بینک تھوڑا ہوتا ہے تو پارٹی ایسی ہونی چاہیے جس کا اپنا ووٹ بینک بھی ہو. لہٰذا ان الیکٹیبلز کی کوشش ہے کہ وہ نون لیگ میں شامل ہوں کیونکہ نون لیگ کا بھی اپنا ووٹ ہے اور ان الیکٹیبلز کا بھی اپنا ووٹ ہے. دونوں مل کے حکومت بنا سکتے ہیں، پاور میں آ سکتے ہیں. لیکن پیپلز پارٹی میں معاملہ یہ ہے، الیکٹیبلز کا تو ووٹ ہے لیکن پارٹی کا ووٹ نہیں ہے. اسی لیے معاملات کو لندن میں طے کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور جہانگیر ترین صاحب کے بدلے اب مخدوم احمد محمود صاحب یہ معاملات طے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مخدوم احمد محمود صاحب وہ شخص ہیں جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ان کو کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ساؤتھ پنجاب میں پیپلز پارٹی کو زندہ رکھا ہے. پیپلز پارٹی کا جو سیاسی مستقبل ہے اس حوالے سے انہوں نے علم تھام کے رکھا اور وہاں پہ مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے. مخدوم احمد محمود جب یوسف رضا گیلانی سینٹ کا الیکشن لڑ رہے تھے، حفیظ شیخ کے مد مقابل تھے، تو اس وقت بھی جہانگیر ترین کے حوالے سے عمران خان کو بتایا گیا تھا کہ مخدوم احمد محمود جو کہ رشتہ دار ہیں جہانگیر ترین کے، وہ لابنگ کر رہے تھے، وہ معاملات طے کر رہے تھے. اور باقاعدہ جہانگیر ترین کا جو جہاز ہے، ہیلی کاپٹر ہے، وہ استعمال ہوا تھا جو کہ مخدوم احمد محمود نے استعمال کیا تھا کیونکہ مخدوم احمد محمود کا پیپلز پارٹی اور یوسف رضا گیلانی سے گہرا تعلق رہا ہے. تو اب یہ لندن میں معاملات طے کیے جا رہے ہیں اور اس میٹنگ میں مخدوم احمد محمود، نواز شریف اور اسحاق ڈار
موجود تھے اور آنے والی سیاسی مستقبل کے حوالے سے گفتگو کی گئی، ذائچہ بنایا گیا، جو بھی پلان ہے وہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ لندن میں آپ دیکھ رہے ہیں نواز شریف صاحب سے بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایاز صادق صاحب وہاں گئے، دیگر رہنما جو ہے وہ وہاں جا رہے ہیں، ملاقاتیں کر رہے ہیں، اور آنے والا جو مستقبل ہے، اور اسی دوران جو شہباز شریف صاحب کا وزارت عظمیٰ کا اعلان کیا ہے مسلم لیگ نون نے، یہ بھی ایک بہت سمارٹ موو ہے، سیاسی موو ہے، سیاسی حکمت عملی ہے مسلم لیگ نون کی، کہ اسٹیبلشمنٹ جو چاہتی ہے اس کے حوالے سے انہیں وہ آپشن فراہم کر دیا جائے تاکہ آگے معاملات کو بڑھایا جا سکے۔ اب بے چینی سے سب کو، جو سیاسی مبصرین ہیں، سیاست میں جو دلچسپی رکھتے ہیں، انہیں مارچ کا انتظار ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے جو مارچ میں لانگ مارچ کی کال دی ہے، اس سے پہلے عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے، عمران خان کو فارغ کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات اٹھائے جاتے ہیں۔ اگلے جو 3 ماہ ہوں گے بڑے دلچسپ، بڑے سنسنی خیز ہوں گے، اور حکومت کا منی بجٹ بھی آنے والا ہے، تو اب دیکھیے یہ معاملات کس جانب جاتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ دوستوں کی کیا رائے ہے نیچے کامنٹ کیجئے۔ جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کا بٹن لازمی کلک کیجئے تاکہ آپ دوستوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا رہے، آپ باخبر رہیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔